آج 6 رمضان پہلا منگل، ایسی گھڑیاں جو بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ سچے دل، بیگی آنکھوں اور ٹوٹے ہوئے یقین کو جوڑتے ہوئے صرف چند لمحے اپنے رب کے حضور جھک جائیں اور یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں تو یاد رکھے، تقدیر کے بند دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ وہ رب جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو خاموش آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہے، وہ ایک سچے دل کی پکار کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آج کا دن عام نہیں، آج کی گھڑی معمولی نہیں۔ مانگی گئی ہر دعا عرش تک پہنچ سکتی ہے، ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ مقصد چاہے جتنا بڑا ہو، اگر یقین کامل ہو تو پورا ہو کر رہتا ہے۔ بشرط یہ ہے کہ الفاظ زبان سے نہیں، دل کی گہرائی سے نکلے۔ خود کو اس کے حوالے کر دو، اپنی بے بسی اس کے سامنے رکھ دو، اور پھر دیکھو کیسے حالات بدلتے ہیں، کیسے راستے بنتے ہیں، کیسے نصیب کروٹ لیتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 رمضان المبارک اور منگل کا دن ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں رب کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن ہدایت اور فرقان بنا کر نازل کیا گیا، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پیغام لے کر آتی ہے۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ نفس کی تربیت، دل کی صفائی اور روح کی بیداری کا مہینہ ہے۔ روزہ انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر وہ حلال چیزوں سے بھی اللہ کے حکم پر رک سکتا ہے تو حرام سے رکنا اس کے لیے کیوں مشکل ہو۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے، احساس دلاتا ہے ان لوگوں کا جو سارا سال فاقوں میں گزارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں اور جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈھال۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ جب آخری روزہ دار داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ سوچے کتنی عظمت ہے اس عبادت کی جس کے بدلے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی اس کا بدلہ بے حساب ہے۔ اور آج جب 6 رمضان کا دن منگل کے ساتھ جمع ہوا ہے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہفتے کا ہر دن اللہ کی تخلیق ہے اور ہر دن میں برکت رکھی گئی ہے۔ منگل کا دن بھی عام دن نہیں، یہ ہمیں محنت، استقامت اور ہمت کی یاد دلاتا ہے۔ تاریخ میں کئی اہم واقعات منگل کے دن پیش آئے، اور بزرگان دین نے لکھا ہے کہ منگل کا دن کاموں میں ثابت قدمی اور مشکلات کے مقابلے کا دن ہے۔ اس دن دعا مانگنے والا اگر سچے دل سے اپنے رب کو پکارے تو وہ رب جو ہر دن کا مالک ہے، ہر گھڑی کا حاکم ہے، اس کی فریاد کو سننے پر قادر ہے۔ رمضان کے مبارک ایام میں تو ہر دن کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ سحری کے وقت کی دعائیں، افطاری کے وقت کی التجائیں، تہجد کی تنہائیاں، تراویح کی رکعتیں، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ سب مل کر بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ 6 رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ مہینے کا ایک ایک دن قیمتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ گزر جاتا ہے، پھر دوسرا اور پھر آخری عشرہ، اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ ابھی تو رمضان شروع ہوا تھا۔ اس لیے آج کے دن اپنے دل کا جائزہ لے۔ کیا ہماری نمازوں میں خشوع آیا؟ کیا ہمارے لہجے نرم ہوئے؟ کیا ہم نے کسی کو معاف کیا؟ کیا ہم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ رمضان ہمیں بدلنے آتا ہے، اگر ہم نہ بدلے تو خسارہ ہمارا ہے۔ منگل کا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی جدوجہد کا نام ہے، اور روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ آج 6 رمضان کو یہ نیت کر لے کہ باقی دنوں کو غفلت میں نہیں گزاریں گے، قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے، صدقہ و خیرات میں اضافہ کریں گے، درود شریف اور استغفار کو معمول بنائیں گے، کیونکہ کیا معلوم اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے جو آج قبروں میں سو رہے ہیں اور تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش انہیں ایک دن کا رمضان اور مل جاتا۔ اس لیے آج کے دن کی قدر کریں، روزے کی حفاظت کریں، آنکھ، کان، زبان سب کا روزہ رکھیں۔ منگل کے اس دن کو دعا، توبہ اور عمل کا دن بنا لیں۔ اپنے رب سے مانگیں کہ وہ ہمیں رمضان کی حقیقی برکتیں عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جو رمضان سے بدل کر نکلتے ہیں، کیونکہ کامیاب وہی ہے جو 6 رمضان منگل کے اس دن کو بھی عام دن نہ سمجھے، بلکہ اسے اپنی نجات، اپنی بخشش اور اپنے رب کی قربت کا ذریعہ بنا لے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز فجر کے بعد دل کی نرمی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ لے، چاہے ظہر کے سکون بھرے لمحوں میں، چاہے عصر کے بعد ڈھلتی ہوئی روشنی میں۔
مغرب کے بعد دعا کی قبولیت کے وقت یا عشاء کے بعد تنہائی میں اپنے رب کے حضور سر جھکا کر، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید، بس دل میں یقین ہو اور زبان پر اخلاص۔ یاد رکھیں اسے کسی صورت نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ معمولی الفاظ نہیں بلکہ یقین اور بھروسے کا اعلان ہے۔ اگر آپ سچے دل سے پڑھ لیں تو پورا سال کسی اور عمل کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے خوشیوں، خوشحالیوں اور کامیابیوں کی بہار بن سکتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو مرادیں پوری کروانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کی زبان سے نکلی ہر جائز بات پوری ہو، رب کریم کے خزانوں سے حصہ ملے، قرض سے نجات ہو، من پسند نوکری ملے، پسند کی شادی ہو، گھر میں سکون اور برکت اترے، بچوں کے بہترین رشتے طے ہوں، امتحان میں کامیابی نصیب ہو، دشمن کی چالیں ناکام ہوں اور آپ ہر بڑے مقصد میں سرخرو ہوں، تو آج یہ وظیفہ یقین کے ساتھ پڑھ لے۔ جب رب دینے پر آتا ہے تو بندے کو لوگوں کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں رہتی، نہ سفارش کی حاجت رہتی ہے، نہ ہاتھ پھیلانے کی۔ آپ مانگتے جاتے ہیں اور وہ آپ کے نصیب میں لکھتا جاتا ہے۔ آج کا دن اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا دن ہے۔ میں آپ کو مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور پڑھنے کا سلیقہ بھی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط یا کہیں اور، جیسے ہی آپ کے ملک میں رمضان کی 6 تاریخ اور منگل کا دن آئے، اسے عام دن نہ سمجھنا۔ اس موقع کو غنیمت جان کر یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا، کیونکہ کامیابی الفاظ میں نہیں یقین میں چھپی ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین، اب اس بابرکت عمل کا طریقہ دل کی توجہ کے ساتھ سن لیں، لیکن اس سے پہلے عاجزانہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے روحانی اور ایمان افروز اعمال آپ تک روزانہ پہنچتے رہیں انشاءاللہ۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 6 رمضان منگل کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ہے۔ جب بھی آپ کو فرصت ملے، جس حال میں بھی ہوں، اس وظیفے کو ضرور پڑھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ باوضو مصلی پر قبلہ رخ بیٹھ کر سکون اور یکسوئی کے ساتھ پڑھے۔ اگر کسی مجبوری کے باعث چلتے پھرتے پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ادب اور توجہ برقرار رہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، اور اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے درود کو محبت اور عقیدت سے پڑھے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی واضح نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی من پسند شادی چاہتا ہے، کوئی باعزت نوکری، کوئی نیا گھر، کوئی اولاد کے اچھے رشتے، کوئی قرض سے نجات، کوئی میاں بیوی میں محبت اور سکون۔ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہو اسے دل میں حاضر کر کے عاجزی کے ساتھ نیت کرے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہر خیر کے دروازے کھول دیتا ہے، شیطانی وسوسوں کو دور کر دیتا ہے اور عمل میں برکت، حفاظت اور قبولیت پیدا کرتا ہے۔ جب آپ نیت کر کے درود پڑھ کر اور تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ابتدا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ عمل نہ صرف مکمل ہوگا بلکہ قبولیت کے دروازے بھی کھلیں گے۔ اب ناظرین، دل کو سنبھال لیجئے اور توجہ سے سنیے۔ اس عمل کا پہلا اور بنیادی وظیفہ اللہ رب العزت کے 2 پیارے ناموں پر مشتمل ہے۔ ایک اس کا صفاتی نام اور ایک اس کا ذاتی نام، اور وہ یا کریم یا اللہ ہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ آسمانوں کے دروازے کھول دینے والی صدا ہے۔ اگر آج کوئی دل گرفتہ ہے، پریشان حال ہے، ٹوٹا ہوا ہے، رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، بیماریوں سے گھرا ہوا ہے یا دشمنوں کی سازشوں میں پھنسا ہوا ہے، تو وہ ہاتھ اٹھا کر محبت اور یقین کے ساتھ یا کریم یا اللہ پڑھ لے، کیونکہ جب رب کی ایک نظر کرم ہو جاتی ہے تو برسوں کی بندشیں لمحوں میں ٹوٹ جاتی ہیں، رکاوٹیں راستہ چھوڑ دیتی ہیں، دشمنوں کی زبانوں پر تالے لگ جاتے ہیں، ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جس پر اس کریم رب کی مہربانی ہو جائے اس کے لیے پہاڑ بھی ریت بن جاتے ہیں۔
ہم اکثر دعا میں کہتے ہیں یا اللہ کرم فرما، آج اسی کرم کو پانے کا دن ہے۔ آپ نے باادب ہو کر عاجزی کے ساتھ یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار توجہ کیجئے گا؟ یا کریم یا اللہ ایک بار، یا کریم یا اللہ دو بار، یا کریم یا اللہ تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تعداد کم ہے مگر اثر بے شمار ہے۔ جب یہ 11 بار دل کی گہرائی سے پڑھ رہے ہوں گے تو گویا آپ نے اپنے رب کو اس کے کرم کے واسطے سے پکار لیا، اور جس نے رب کو اس کے کرم سے پکار لیا وہ خالی نہیں لوٹتا۔ پھر بندہ جس سمت قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے برکت شامل ہو جاتی ہے۔ جو برسوں سے نہ ملا وہ بھی نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر آج 6 رمضان اس بابرکت منگل کے دن اگر یقین سچا ہو تو یا کریمو یا اللہ کی یہ صدا تقدیر کے اوراق بدل سکتی ہے۔ اب پہلے نمبر پر 11 بار یا کریمو یا اللہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت نہ صرف پڑھنے میں بلکہ سننے میں بھی ثواب کا ذریعہ ہے، اور اگر آپ اس آیت کو کسی خاص مقصد کی نیت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر مقصد میں کامیابی یقینی فرماتا ہے۔ اور جو لوگ شک کرتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے سے فائدہ ہوگا یا نہیں، آج اس آیت کو پڑھ کر خود دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آیت کتنی بابرکت اور طاقتور ہے۔ اس کے پڑھنے والے پر رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار توجہ کیجئے گا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن اللہ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوں گے۔ یہ وہی آیت ہے جسے بزرگان دین اپنے مشکل وقت میں پڑھتے تھے، جب سب راستے بند نظر آتے تھے، رکاوٹیں، بندشیں، دل کا سکون نہیں، ہر قدم پر مشکل، تو ایسے حالات میں صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے اور دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ غیب سے راستے کھول دیتا ہے، مشکلات کو دور کر دیتا ہے اور بندے کے ہر قدم پر برکت نازل فرماتا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو اس بابرکت آیت میں چھپی ہے۔ اور آج 6 رمضان اس بابرکت منگل کے دن اس وظیفے کے ذریعے آپ کی تقدیر میں بدلاؤ ممکن ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف مکمل پڑھ لیے ہیں، تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق، دولت کا خزانہ اور کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے پڑھنے سے دشمنوں کی سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، رشتوں میں بندشیں دور ہو جاتی ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور گھریلو ناچاکیاں دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ وظیفہ لاپرواہی میں نہیں بلکہ مکمل توجہ اور صحیح ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے نیت کیجئے کہ یہ وظیفہ اللہ کی رضا اور ثواب کے لیے پڑھا جا رہا ہے۔ پھر سورہ کوثر کی تلاوت سنیں اور دل میں اس کی برکت کو محسوس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ یہ سورہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 29 بار پڑھنی ہے اور دل میں ہر بار اپنے مقصد کی نیت رکھیں، خواہ وہ رزق، کامیابی، کاروبار کی برکت، رشتوں کی اصلاح یا گھریلو سکون ہو۔ ترتیب یاد رکھیے گا، پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا کریم یا اللہ، دوسرے نمبر پر 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تیسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر، اور آخر میں وہ درود جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ اول آخر درود پاک کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا اور طلب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور اس سورہ کے پڑھنے کے ساتھ آپ کے تمام مسائل اور رکاوٹیں غیب سے ختم ہو جائیں گی اور کامیابی اور برکت کی روشنی آپ کی زندگی پر اتر آئے گی۔ ناظرین، آپ نے ان 3 اعمال کو بالکل بتائے گئے ترتیب، طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے تو اعداد کم یا زیادہ کریں گے یا طریقہ بدل دیں گے تو وظیفے کا اصل اثر نہیں ہوگا۔ یہی وہ راز ہے جس کی برکت سے نصیب بدلتے ہیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ دل سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے
بار بار اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر آنکھیں نم کر کے نادم رہیں۔ جب دل کو سکون اور جسم کو ہلکا پن محسوس ہو، یہ اشارہ ہے کہ رب کریم نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تب اپنی حاجت کو ضد اور لگن کے ساتھ مانگیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں۔ ہو سکے تو سجدے میں جائیں، کیونکہ سجدے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر دل ہی دل میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اللہ سے اپنی درخواست پیش کریں۔ دل میں لگن کے ساتھ التجا کریں۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اس کے لیے بھی راستہ کھول دے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔